الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ افتوني في رؤياي إن كنتم لرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کل کے درس میں آپ نے سنا تھا حضرت یوسف علیہ السلام قید میں تھے اور اس دوران 2 شخص کو بادشاہ نے قید میں بھیجا اور ان دونوں نے خواب دیکھا، وہ بھی کل بیان ہوا. اس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان فرمائی. جو انہوں نے تعبیر بتائی واقعی میں ایسا ہی ہوا، اور جو بچ گیا تھا جس کے بارے میں ذکر ہوا کہ اسے بادشاہ نے معاف کر دیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے کہا تھا کہ اب تو جب بادشاہ کے پاس جائے، اپنے مالک کے پاس جائے تو میرا ذکر کرنا. اس طرح کا ایک شخص ہے، قید میں پڑا ہوا ہے اور اس کی رہائی کی کوئی صورت ہو جائے، اس پر اس طرح اس کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ نیک صفت آدمی ہے، تو میرا ذکر اپنے رب اپنے مالک کے پاس کرنا. اب جب وہ جاتا ہے، وہ رہا ہو جاتا ہے، تو اسے حضرت یوسف علیہ السلام کی بات جو تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا، وہ بھول جاتا ہے. اور وہ بھول جاتا ہے اس وجہ سے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو صحبت تھی وہ بہت اچھی صحبت تھی. کیا؟ وہ اچھی صحبت تھی. اب جب وہ رہا ہوا اور اپنے مالک کے پاس گیا تو اپنے کام میں مشغول ہو گیا. اس کا کام کیا تھا؟ شراب بنا کر اپنے مالک کو پلانا. تو اب یہ برا کام تھا، تو وہ اچھی صحبت کا جو اثر تھا برے کام کی وجہ سے اسے کیا ہوا؟ نکل گیا. تو اسے کیا پتہ چلا کہ اچھی صحبت اور بری صحبت کا اثر ہوتا ہے. اچھی صحبت ہو اچھا رنگ لاتی ہے، اور بری صحبت ہو تو برا رنگ لاتی ہے. تو اس طرح وہ اپنے مالک کی خدمت کرتا رہا یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اس کو ذکر کیا تھا 7 سال ہو گئے، مگر اسے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا اپنے مالک کے پاس یاد نہیں آیا. تو اب حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا، حضرت یوسف علیہ السلام کی بات کیسے یاد آتی ہے، وہ انشاءاللہ آج آپ سنیں گے. اور بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں دیکھیں 7 گائیں فربا یعنی موٹی تازی، کہ انہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں. 7 گائیں میں نے ایسی دیکھی کہ موٹی ہے، اور 7 ایسی ہے دبلی ہے، کمزور ہے، اور اسے یہ 7 گائیں جو ہیں فربا طاقتور اسے کھا جاتی ہیں. اور 7 بالیں ہری اور دوسری 7 سوکھی. میں نے بالیں دیکھی یعنی ایسی کھیتی دیکھی کہ 7 کیا ہے؟ ہری ہے، اور 7 میں کیا ہے؟ بالوں میں کچھ نہیں، وہ سوکھی ہے. یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیا ان کنتم لرؤیا تعبرون. اے درباریو، میری خواب کا جواب دو، میرے خواب کا جواب دو اگر تمہیں خواب کی تعبیر آتی ہو. اس بادشاہ نے اپنے درباریوں سے، کاہن ہوا کرتے تو اس وقت بادشاہ کے دربار میں ہمہ وقت نجومی ہوا کرتے تھے، جو خواب کی تعبیر جانتے تھے وہ بادشاہ کے ارد گرد رہا کرتے. تو بادشاہ نے اپنا خواب ان سے بیان کیا کہ آپ اگر اس کی تعبیر جانتے ہو تو مجھے بتاؤ کہ اس کی کیا تعبیر ہوگی، کیا اس کی صورت ہوگی. تو اب
بادشاہ کے دربار میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا کہ جو اس خواب کی تعبیر بتا سکے. تو اب ان سے نہیں ہو پڑا تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا اضغاث احلام، بولے پریشان خوابیں ہیں، بیکار ہیں، ایسے خوابیں الجھنوں میں ڈالتی رہتی ہیں. وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، اور ہم خواب کی تعبیریں نہیں جانتے، ہم ایسے خوابوں کی تعبیریں نہیں جانتے، تو بیکار ہے، تو پریشان کرنے والی باتیں ہیں. اب جب تمام لوگوں نے اس طرح کا جواب دے دیا تو اب جو دربار میں وہ شخص تھا جو بادشاہ کی زہر دینے کی وجہ سے یا ایسا کچھ اس پر الزام لگا تھا، اس کی وجہ سے جیل میں گیا تھا اور اسے رہائی ہوئی، اور اب وہ بادشاہ کے دربار میں تھا تو خواب کا ذکر ہوا تو اسے اپنا خواب یاد آیا کہ میں نے بھی ایسا خواب دیکھا تھا کہ ظاہر میں اس کی صورت کوئی نظر نہیں آ رہی تھی، ایسا بیکار لگ رہا تھا، مگر میں نے ایک شخص سے پوچھا تھا جیل کے اندر، اس نے میرے خواب کی تعبیر بتائی تھی، تو لاؤ میں اس کے پاس سے جا کر اس کا ذکر کروں. تو اس نے کیا؟ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّتِنَا أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِالتَّأْوِيلِ فَارْسِلُونَ، اور بولا وہ جو ان دونوں میں سے بچا تھا اور ایک مدت بعد اسے یاد آیا، میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا، مجھے بھیجو. وہ عام درباری تھا، اس نے بادشاہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ دیکھا کہ یہ اس سے کوئی خواب کی تعبیر نہیں بتا رہا ہے، اب کوئی صورت نہیں نکل رہی. تو اس نے کہا کہ بادشاہ اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں جاؤں اور جیل میں جا کر ایک قیدی ہے جو خواب کی تعبیر کا علم رکھتا ہے، عالم ہے، وہ ہو سکتا ہے وہ اس خواب کی تعبیر بتا دے. تو بادشاہ نے اسے اجازت دی. اب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے، جیل میں آتا ہے. یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یاکلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلهم یعلمون. اے یوسف، اے صدیق، یوسف بھی کہا، صدیق بھی کہا. صدیق اس لیے کہا کہ جو آپ نے خواب کی تعبیر بتائی تھی وہ واقعی میں سچ ہوئی. تو اب اس نے دیکھا کہ واقعی میں سچے ہیں، یہ خواب کی تعبیر جو بتاتے ہیں وہ سچ ہوتی ہیں اور یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے. تو کہا اے یوسف، اے صدیق، ہمیں تعبیر دیجئے، ہمیں خواب کی تعبیر بتائیے کہ 7 فربا گایوں کی جنہیں 7 دبلی کھاتی ہیں اور 7 ہری بالیں اور دوسری 7 سوکھی. لعلی ارجع الی الناس لعلهم یعلمون، شاید میں لوگوں کی طرف لوٹ کر جاؤں، شاید وہ آگاہ ہو. آپ بتائیں کہ آپ کوئی اس کی خواب کی تعبیر بتائیں تو میں جا کر ان کو بتاؤں تاکہ وہ آگاہ ہو جائے کہ اس کی کیا صورت ہے، اس سے ان لوگوں کو بھی علم ہو جائے. قال تزرعون 7 سنین دابا، کہا تم کھیتی کرو گے 7 برس لگاتار، 7 سال تک تم لوگ کھیتی کرتے رہو گے. فما حصدتم فذروه في سنبل الا قليلا مما تاكلون، تو جو کاٹو اسے اس کی بال میں رہنے دو. الا قليلا مما تاكلون، مگر تھوڑا جتنا کھا لو. اب جتنا اناج کھا سکو اتنا لے لو اور جتنا بچ جائے اور اسے کیا کرو، اسے سٹور میں رکھ لو، اس کی حفاظت کرو. اس لیے کہ ثم یأتی من بعد ذلك 7 شداد یأکلن ما قدمتم لهن الا قلیلا مما تحسنون، پھر اس کے بعد 7 کرے یعنی سخت تنگی والے برس آئیں گے کہ کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے پہلے جمع کر رکھا تھا، مگر تھوڑا جو بچا لو. اب حضرت یوسف علیہ السلام تعبیر بتائیں کہ 7 جو فربا گائیں ہیں وہ 7 کیا ہے، کمزور گایوں کو کھا جاتی ہیں. اس کی تعبیر یہ کہ 7 برس ہریالی کے ہوں گے، اچھے کھیتی باڑی سب کچھ ہوگا، مگر اس کے بعد جو 7 سال آئیں گے، 7 برس ایسے گزریں گے جس میں کوئی اتنی خاص کھیتی نہیں ہوگی اور قحط پڑے گا. اس وقت تمہارے پاس کچھ نہیں ہوگا، تو جو اسٹور کرو گے، جو سامان رکھو گے اپنے پاس، جو بچ جائے گا کھیتی باڑی میں سے اسے رکھو گے تو وہ تمہارے 7 سوکھے سالوں میں کام میں آئیں گے. ثم یأتی من بعد ذلك عام فی یغاث الناس وفی یعصرون، پھر ان کے بعد 1 برس آئے گا جس میں لوگوں کے مین دیا جائے گا اور اس میں رس نچوڑیں گے. اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا کہ جس میں رس نچوڑے جائیں گے، یعنی زیتون کی پیداوار زیادہ ہوگی، تیل زیادہ پیداوار ہوگی کہ جسے تم آئل وغیرہ نکالتے ہو، انگور کی ہریالی ہوگی، انگور زیادہ ہوں گے. تو اس وقت کیا ہو، ایک سال جو آئے گا اس میں اس کی کھیتی زیادہ ہوگی. تو کہا پھر ان کے بعد 1 برس آئے گا جس میں لوگوں کے مین دیا جائے گا اور اس میں رس نچوڑیں گے. وقال الملک ائتونی بی، اور بادشاہ بولا کہ انہیں میرے پاس لے آؤ. اب یہ شخص جاتا ہے اور بادشاہ کے پاس کہتا ہے کہ جو خواب کی تعبیر ہے وہ اس طرح کی ہے.
تو جب اس نے سنی تو واقعی میں اسے لگا کہ ایسا ہی ہوگا، اور اسے خواب کی تعبیر سچ لگی، تو اس نے کہا یہ تو اچھا انسان ہے، نیک انسان، اس کو تو جیل میں نہیں رہنا چاہیے، اس کو تو میرے دربار میں رہنا چاہیے، اتنی اچھی باتیں کر گیا۔ تو وقال الملک ائتونی بھی، اور بادشاہ بولا کہ انہیں میرے پاس لے آؤ۔ فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم۔ پاس لے آؤ۔ تو جب اس کے پاس ایلچی آیا، بادشاہ کا نمائندہ آیا، کہا اپنے رب یعنی بادشاہ کے پاس پلٹ جا، پھر اس سے پوچھ کیا حال ہے ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، بے شک میرا رب ان کا فریب جانتا ہے۔ جب بادشاہ کا ایلچی آیا کہ بادشاہ تمہیں بلا رہا ہے، تمہیں رہا کر رہا ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ایلچی سے فرمایا کہ میں ایسے رہا نہیں ہونے والا، مجھے ان لوگوں کا حال بتا کہ جن عورتوں نے مجھ پر الزام لگایا تھا، جنہوں نے مجھ پر الزام لگایا برے کام کی نسبت میری طرف کی، ان لوگوں کا حال کیا ہے، اور ان لوگوں نے میری محبت میں اس میں میرے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، تو ان لوگوں کا حال بتا۔ قال ما خطبكن اذ راوتن یوسف عن نفسی، بادشاہ نے کہا اے عورتوں تمہارا کیا کام تھا؟ جب اس نے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس طرح کا، تو بادشاہ نے ان عورتوں کو بلایا، زلیخا کو اور جتنی عورتیں تھیں ان تمام کو بلایا، جن جن لوگوں نے الزام لگائے تھے، جن جن لوگوں نے کہا تھا کہ انہیں قید میں ڈال دیا جائے، ان تمام عورتوں کو کیا ہے بادشاہ بلاتا ہے، اور جو کیس جو چلا ہی نہیں تھا اور الزام لگا تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا گیا تھا، آج حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے وہ کیس اوپن ہوتا ہے اور سنوائی ہوتی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ بادشاہ نے ان سے کہا کہ عورتوں تمہارا کیا کام تھا جب تم نے یوسف کا یعنی دل لبھانا چاہا؟ بولے اللہ کو پاکی ہے، ہم نے ان میں کوئی بدی نہیں پائی، قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، بولے اللہ کو پاکی ہے، ہم نے ان میں کوئی بدی نہ پائی۔ قالت امرأۃ العزیز الآن حسس لک، عزیز کی عورت زلیخا نے کہا بولی اب اصلی بات کھل گئی ہے، انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین، میں نے ان کا جی لبانا چاہا تھا اور وہ بے شک سچے ہیں۔ زلیخا نے بھی اقرار کر لیا کہ بادشاہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، ان کی کوئی ایسی بڑی غلطی نہیں تھی، ہماری غلطی تھی، ہمارا ہی فریب تھا، جب بات کھل گئی ہے تو تم یہ بھی سن لو۔ اس نے تمام درباریوں کے سامنے کیا ہے اس بات کا اقرار کر لیا۔ تو ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین، یوسف علیہ السلام نے کہا یہ میں نے اس لیے کیا کہ عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے پیٹھ پیچھے اس کی خیانت نہ کی، عزیز کو معلوم ہو جائے، اور اللہ دغا بازوں کا مکر نہیں چلنے دیتا۔ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فریب کرنے والے، دغا دینے والے، ان کا مکر نہیں چلنے دیتا۔ اب یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے واپس اس کیس کو کیوں اوپن کیا جب بات سب لوگ بھول گئے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی کا سبب بھی پیدا ہو گیا کہ بادشاہ نے انہیں آزاد کرنا بھی کہہ دیا کہ انہیں بلا دیا جائے، انہیں تو اپنے دربار میں رکھ لیں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک تو وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس لیے کیا کہ ہو سکتا ہے کہ جب بادشاہ مجھے اپنے دربار میں بلا لے اور اب اچھا مقام دے تو اس وقت کیا ہوگا کہ جو حاسدین ہوتے ہیں اس طرح کے مجھ پر الزام لگاتے رہیں گے، میرے پیچھے پڑے رہیں گے، تاکہ میں اس طرح کی الزامات سے بری ہو جاؤں تو نیکسٹ ٹائم اگر کوئی بادشاہ کے پاس میری برائی کرے، چغل خوری کرے تو بادشاہ آگاہ ہو جائے کہ ایسا شخص ہے جس پر پہلے بھی الزامات لگے تھے اور وہ بے گناہ ثابت ہوا تھا، وہ ایماندار ثابت ہوا تھا۔ اس وجہ سے بادشاہ کیا ہے کسی کی اس طرح کی چیمی گوئی نہ سنے، اور جو میرے خلاف برائی کرے اس کی بات کو نہ سنے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وجہ سے یعنی کہ بتایا کہ کیس کو ظاہر کرنا چاہا، لوگوں کے سامنے اپنی بات کا ظاہر کرنا چاہا۔ ایک وجہ یہ ہے کہ جو عزیز جو تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بڑی عزت کرتا تھا، یہ عزیز مصر ہے جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اتنی قیمت میں خریدا کہ کوئی مصر کے بازار میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا کہ جس کے پاس اتنی زیادہ قیمت ہو، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اتنی بڑی قیمت سے خرید کر اپنے پاس رکھا اور انہیں تمام آسائش، تمام فیسلٹی، تمام حفاظت کے امور عطا فرمائے اور ان کی بہت خدمت کیا کرتا۔
تو اب حضرت یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ میں اس کو اپنی طرف سے ظاہر کر دوں اور وہ تمام لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے کہ غلطی میری نہیں ہے، اور عزیز بھی جان لے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے میرے ساتھ، میری بیوی کے ساتھ، میرے گھر والوں میں کسی کے ساتھ خیانت نہیں کی۔ تو اب یہاں پر یہ بھی بات پتہ چلے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی بات کیوں ظاہر فرمائی۔ جب لوگوں نے دیکھا، ظاہر ہو گئی بات کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ ہے، اب نفس جو ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ اپنی طرف مائل کہتے ہیں یوسف تو نے بڑا کمال کر دیا، تیری جیت ہو گئی، یہ ہو گئی۔ مگر حضرت یوسف علیہ السلام ہے کیا ہی پیاری بات فرماتے ہیں، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا، میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا، بے شک نفس تو برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے۔ میں نفس کو نہیں کہتا کہ بڑا اچھا ہے، یہ بہت پاک صاف ہے، اس نے ایسا کچھ نہیں کیا، کہ اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا، بے شک نفس تو برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے، الا ما رحم ربی، مگر جس پر میرا رب رحم کرے، سبحان اللہ، جس پر میرا رب رحم کرے، ارے وہی بچ سکتا ہے۔ وہی اپنے آپ کو اتنا بڑا پاک سمجھ لے، یہ میں اتنا بڑا کمال کر رکھا ہوں، یہ وہ نہیں۔ جو بھی بچتا ہے اللہ کی توفیق سے، اللہ کی ہدایت سے، اللہ کی کرم نوازی سے وہ اپنی حفاظت کر سکتا ہے، ورنہ نفس جو ہوتا ہے وہ کسی کو نہیں چھوڑتا، چاہے اگر کوئی بڑا عالم ہو، بڑا مرتبے والا ہو، سمجھے کہ میرا علم مجھے بچا لے گا، اسے علم بھی نہیں بچاتا۔ بڑے بڑے عالم بھی گمراہ ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے علم رکھنے والے ایسی جگہ پر چھوٹی چھوٹی باتوں میں پھسل جاتے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، مگر جس پر رب کا رحم ہوتا ہے اور رب ہی انہی کو بچاتا ہے۔ ان ربی غفور رحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ وقال الملك ائتوني به استخلص لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين۔ اور بادشاہ بولا انہیں میرے پاس لے آؤ کہ میں انہیں خاص اپنے لیے چن لوں۔ پھر جب اس سے بات کی کہا بے شک آج آپ ہمارے ہاں معزز معتمد ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اب اسے میں اپنے پاس رکھوں گا، اور عزیز مصر سے کہا کہ تو نے اس شخص کی قدر نہیں کی، اس کی تو بڑی عزت ہونی چاہیے تھی، تجھے اسے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا، اسے بتایا۔ بولے کہ اب تو نے اس کی قدر و قیمت نہیں کی، اب میں یوسف کو میں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں، اور میں اس کی حفاظت کروں گا، اور میں اسے اپنے پاس اپنے دربار میں رکھوں گا، اور اسے اعلیٰ مقام سے نوازوں گا۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے زمین کے خزانوں پر کر دے، بے شک میں حفاظت والا علم والا ہوں۔ اب یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا کہ مجھے اس خزانوں پر کر دے۔ اب اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے عہدہ مانگا، اور یہ جائز نہیں ہے، اور ایک نبی جو ہے وہ عہدہ مانگ رہے، ایسا کیوں؟ اب یہاں پر یہ بات ہے کہ جو بادشاہ جو تھا وہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑا مقام دینے والا تھا، یہ تو خزانچی کا کام جو ہے وہ چھوٹا سا ہے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑا عہدہ لینے کے بجائے چھوٹا عہدہ لیا، خزانچی کا لیا، اس وجہ سے لیا کہ آگے جو مصیبت آ رہی ہے اسے میں بچاؤں گا، جب میں خزانچی ہوں گا تو میں بچاؤں گا، اور اگر دوسرے کو رکھوں گا تو اس وقت وہ کس طرح اس کے ساتھ کرے اور کیا انصاف کرے اور کیا معاملہ کرے، تو بہتر یہ ہے کہ میں لوگوں کی حفاظت کے لیے میں کیا اس کام کو انجام دوں، تو میرے لیے اور قوم کے لیے بات صحیح رہے گی۔ اور دوسری بات یہ بھی پتہ چلی جو کام کی اسکیم بناتا ہے، پلان بناتا ہے، تو اگر وہ اس کام میں ماہر ہے اور وہ اچھی طرح کر سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ خود اس کام کو کرے، تاکہ جو پلان اس نے بنایا اسے خوب جانتا ہے اور اس پلان کو لے کر وہ کام کرتا رہے۔ تو قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے زمین کے خزانوں پر کر دے، انی حفیظ علیم، بے شک میں حفاظت والا علم والا ہوں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور یوں ہی ہم نے یوسف کو اس ملک پر قدرت بخشی اس میں جہاں چاہے رہے۔ پہلے تو یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک سمجھو کہ عزیز مصر کے یہاں رہتے تھے، ان کو آزادی نہیں تھی،
اب یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام آزاد ہو گئے، آزاد بھی ہوئے اور اچھے مرتبے پر فائز ہوئے اور وہاں کے سلطنت کے حاکم بھی بن گئے۔ تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتا ہے، اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس ملک پر قدرت بخشی، اس میں جہاں چاہے رہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں کہ وہ یہاں رہے وہاں رہے، اب کسی کے غلام نہیں ہے۔ نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنین، ہم اپنی رحمت جسے چاہیں پہنچائیں اور ہم نیکوں کا نیک یعنی اجر ضائع نہیں کرتے۔ اجر الآخرۃ خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون، اور بے شک آخرت کا ثواب ان کے لیے بہتر جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے، جو برائی سے بچے، برے کاموں سے دور رہے، تقوی اختیار کیے اور ایمان لائے، تو ان لوگوں کے لیے دنیا میں تو اجر ہے۔ اب ہم یہ سوچیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مرتبہ دیا، یہ ہوا، یہ مقام ہوا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ارے اس سے بڑا اجر تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن انہیں عطا ہوگا۔ تو یہ جو انہوں نے صبر کیا ہے، جیل میں دن کاٹے ہیں، اس کا تو اجر بھی دنیا میں کچھ نہیں ملا، جو ملنا ہے وہ انشاءاللہ کل قیامت کے دن ملے گا۔ اور بے شک آخرت کا ثواب ان کے لیے بہتر جو ایمان لائے اور پرہیزگار۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور یوسف کے بھائی آئے تو اس کے پاس حاضر ہوئے تو یوسف نے انہیں پہچان لیا اور وہ اس سے انجان رہے۔ اب اس کا کیا واقعہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کیسے آتے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کیسے انہیں پہچانتے ہیں، کیا واقعہ انشاءاللہ کل ہم سنیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو قرآن پاک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور ہمارے شکیل بھائی کی بہن کی طبیعت خراب ہے، اللہ سبحانہ وتعالی سورہ یوسف کی برکت سے، حضرت یوسف علیہ السلام کی برکت سے مولا ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ان کو صحت و تندرست ایمان و عافیت کے ساتھ مولا لمبی عمر عطا فرما۔ مولا ہمارے گھروں میں جو کوئی بیمار ہے، پریشان حال ہے، مولا ان کی پریشانی کو دور فرما، ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔